إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے. درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ خطبہ تک سورہ آل عمران کی جن آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا، یہود اور اسلام کے نام پر جو مدینے کے اندر مسلمانوں کو بہکانے والے اور ان کو ڈرانے والے اپنے منافقانہ رویے سے اور مسلمانوں کے خلاف اپنی چالوں کو کامیاب بنانے کے لیے جو حرزہ سرائی کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر فرمایا. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر اور غزوہ احد کی مثالیں دی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں ہونے والے معاملات کو ہمارے لیے اور ان کے لیے بھی بالخصوص مثال بیان کیا ہے، تاکہ اگر اس میں کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو مومن اس پر قائم اور دائم رہے اور مزید وہ عمل کریں. اگر ان میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو ختم کر کے دوبارہ سے تقوی کے ذریعے، خشیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مال و متاع کی جو ناجائز طلب ہے اور طمع ہے، جو سود کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی غلاظت کو، اس کی جو ہے نا حرمت کو بیان کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متصل بعد ہی جہنم کے تذکرے کے بعد جنت کا تذکرہ کیا ہے. جیسے یہ فرمایا ہے کہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی ہے، اب اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ بھی تیار کی ہوئی ہے. تو اس کی طرف جو ہے نا وہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اس کی طرف جو ہے نا وہ لپک کر جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے، اعدت للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے. اب جس طرح اللہ نے جہنم کے بارے میں ڈرایا ہے، وعید سنائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں خوشخبری دے رہے ہیں. اس کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے. جیسا کہ میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ اعمال کرنے میں انسان کو کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے. کہ انسان کے لیے جو ہے نا وہ اس کے اجل کا وقت، اس کی موت کا وقت متعین نہیں ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے. اللہ نے خود لکھ دیا ہے تقدیر میں، وہ ہوگا کب یہ میرا مالک جانتا ہے اور اسی کا فیصلہ ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، آپ میدان جنگ کے اندر ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر میں یہاں پر جو ہے نا وہ مار دیا گیا، اگر میں یہاں پر لڑتا ہوا شہید ہو گیا تو پھر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اگر میں نے اپنی جان کو گنوا دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو اس کے بدلے میں جنت میں جائے گا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ کھجوریں تھیں چند، جس کو وہ ساتھ ساتھ کھا رہا تھا بات کرتے وقت۔ اس نے اپنے ہاتھ کو جو ہے نا وہ زمین کی طرف جو ہے نا وہ پلٹا اور کھجوریں نیچے پھینک دی اور بھاگ گیا میدان، اور جنگ کے اندر بھاگ گیا، اور اس نے جو ہے نا وہ شہادت کا جام نوش کر لیا۔ یعنی کہ اس نے عمل کے اندر اتنی تاخیر نہیں کی کہ وہ ہاتھ میں جو ہے نا وہ پڑی ہوئی کھجوروں کو مکمل کر سکے۔ یہ ایک تقوی کی بات ہے اور یہ عمل کی بات ہے، اور یہ لازمی نہیں کہ وہ جان گنوانے ہی گیا تھا، وہ جا کر جنگ میں شریک ہو گیا اس جذبے کے ساتھ کہ میں نے نیکی کے اندر جو ہے نا وہ تاخیر نہیں کرنی۔ اور ائمہ سلف نے حدیث کی کتب کے اندر اس کو اسی عنوان کے تحت ہی جمع کیا ہے کہ اعمال میں انسان کو جو ہے نا وہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اسی سے متعلقہ ایک بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس نے آ کر سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ جنت کا جو عرض ہے جو یہاں پر ذکر ہوا ہے، عرضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا آسمان اور زمین کی جتنی قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ پھر آگ کدھر ہے؟ اگر سارے آسمان اور زمین پر جنت ہی ہے تو پھر دوزخ کہاں پر ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گزشتہ شب جو رات تھی تو وہ رات چلی گئی، اب دن آ گیا تو رات کدھر گئی؟ تو اس نے کہا جی یہ تو میرے مالک کے کام ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ مالک کے کام ہے تو وہ مالک کے کام نہیں ہو سکتے، یعنی کہ وہ بھی اللہ کے کام ہے۔ اللہ جس جگہ کو جس طرح رکھتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس کو رکھ دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم دنیا کے اندر بھیجا ہے اس کو بغیر کسی تعویل، بغیر کسی تعریض، بغیر کسی تحریف کے ماننا ہی ایمان ہے، اور ایمان کے جتنے بھی اجزاء ہیں، جتنے بھی اس کے شعبے ہیں، جتنے بھی اتنے حصے ہیں، اس پر غیر مشروط ایمان رکھنا ہی ایمان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے اندر جلدی کرنے کی اور اس کو آگے بڑھ کر جو ہے نا وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں عقائد کی سلامتی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید مسلمانوں کو جو ہے نا وہ نصیحتیں اور تاکید جو ہے نا وہ اسی سے متعلقہ بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ لوگ، اب جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ اللہ نے متقین کے لیے یہ جنت تیار کی ہے، اب متقین کی اللہ تعالیٰ چند صفات بیان کر رہا ہے۔ جیسے کہ کوئی چیز اب زیر بحث آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ حاشیے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کچھ مزید بیان کے ساتھ اس کو نکھار رہے ہیں، تاکہ اسی ہر موقع کے اوپر مسلمان کے لیے ایک مکمل جو ہے نا وہ بات کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو متقین ہوتے ہیں، الذین ینفقون، ہم یہ خرچ کرتے ہیں، فی السراء جو ہے نا وہ اپنا خوشحالی کے اندر، والضراء اور تنگی کے اندر، والکاظمین الغیظ اور وہ جو ہے نا وہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کو وہ معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ محسنین احسان کرنے والے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ یہ مومنین کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان کی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے کہ جو صرف اپنی خوشحالی کے اندر نہیں، اپنی تنگ دستی کے اندر بھی جو ہے نا وہ خرچ کرنے کو پسند کرتا ہے، اپنی تنگ دستی کے اندر بھی وہ کوشش کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ اب اس کے مختلف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے مختلف جگہ پر مختلف جو ہے نا وہ مواقع کے اوپر جس کے جواب دیے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کم مال کے اوپر جس کی کوشش کی جائے۔ کم مال جو ہے نا انسان کے پاس ہو تو اس میں جو ہے نا وہ کوشش کی جائے خرچ کرنے کی۔ ایک انسان کے پاس بے شمار جو ہے نا وہ دولت ہے،
اس میں سے وہ اگر خرچ کرتا ہے تو اسے خود نہیں پتا کہ وہ کتنا حصہ خرچ کر رہا ہے، یعنی کہ ایک مائنر سا ایک چھوٹا حصہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اپنی دولت کے اعتبار سے۔ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس اتنی کمائی ہے کہ وہ جو کماتا ہے وہ روزانہ جو ہے نا وہ اس کو کھا لیتا ہے، یا اس کے پاس جو ہے نا وہ صرف ضروریات زندگی ہے، وہ جب اپنے مال سے خرچ کرے گا تو یا تو وہ 10% ہوگا یا 12% یا 15، کوئی 20%، یعنی کہ وہ گنتی کے اندر شمار ہوگا۔ آپ اس کی مثال کو اس طرح سمجھ لیجئے، لوگوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے بڑا جو ہے نا وہ اس کے اندر شرکت کی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے سارے گھر کا مال دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا مال دیا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بے تحاشا جو ہے نا وہ اونٹ، جنگی ساز و سامان کے ساتھ گھوڑے، اور ایک جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جھولی بھر کر جو ہے نا وہ دینار اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیے اور جنت کی بشارت بھی لی، ٹھیک ہے۔ وہیں پر ایک شخص ایک مٹھی کھجور لے کر آتا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس شخص کو اس سے جو ہے نا وہ کھجوروں کو وصول کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ نگران ہوتا ہے جو وہاں پر سامان کا، اس کو بلا کر کہتے ہیں کہ اس مٹھی کھجور کو سارے سامان کے اوپر جو ہے نا وہ انڈیل دو، سارے سامان کے اوپر، اگرچہ وہ سارے سامان کے اوپر نہیں آئی ہوگی، لیکن اس کی جو ہے نا وہ حالت اس طرح کرو کہ اس طرح جو ہے نا وہ سارے سامان کے اوپر اس کو جو ہے نا وہ انڈیل دو۔ ایک مٹھی کھجور میں 5 ہوں گی، 7 ہوں گی، 10 ہوں گی، اس سے زیادہ ایک مٹھی میں نہیں آتے۔ چلے ہم اور زیادہ کر دیتے ہیں، اس کو 20 کر دیتے ہیں۔ اگر ایک اچھی اور تازہ کھجور جو ہے نا وہ 10 گرام اس کی جو ہے نا وہ ہیلتھ ہوتی ہے، ویلتھ اس کی 200 گرام ہوگی، یعنی کہ قریب کوئی پائیا کھجور ہوگی۔ عرب کے اندر جہاں پر اس کا یہ پھل ہے اور وہ اس کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جی ہوم ٹاؤن ہے کھجور کا عرب، وہاں پر اس کی کتنی ویلیو ہوگی؟ یہاں پر بھی آج کل بھی اتنی کوئی خاص ویلیو نہیں، لیکن وہ سونے اور چاندی کے جو ہے نا وہ دیے ہوئے کہ اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کو جو ہے نا وہ انڈیل دیے۔ کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں نے یہ مال دیا تھا ان کے پاس موجود تھا تو انہوں نے اس میں سے خرچ کیا تھا۔ اس بندے نے خرچ کرنے کے لیے الگ سے جو ہے نا وہ مزدوری کر کے ایک دن کا مال لا کر دیا تھا، یعنی کہ وہ ٹوٹل جتنی چیز کا مالک تھا وہ ساری کی ساری خرچ کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ جو مومن ہوتا ہے وہ ان معاملات کے اندر جو ہے نا وہ دیدہ دلیری کے ساتھ، وہ جو ہے نا وہ شجاعت کے ساتھ کام لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اب ان 2 باتوں کو آپ نے سمجھنا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جب ان کے گھر میں آئی اور آپ کی وفات تلک کبھی بھی 3 دن ایسے اکٹھے نہیں گزرے کہ جب ہم نے جو ہے نا وہ 3 دن چولہا جلایا ہو۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی۔ دوسری آپ کے بارے میں جو ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے اندر اتنا خرچ کرتے تھے کہ تیز آندھی بھی آپ کی جو ہے نا وہ خرچ کرنے کی رفتار سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک طرف تو چولہا 3 دن نہیں چل رہا، دوسری طرف آپ جو ہے نا وہ سخاوت میں اتنا کہہ رہے ہیں کہ تیز آندھی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، حالانکہ کسی شخص کا نام بھی نہیں لیا آپ کی مثال دیتے ہوئے کہ کسی کا نام لے دیتے کہ اس آدمی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اتنا کوئی کر ہی نہیں سکتا جتنا اللہ کے رسول کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جتنے ہمارے پاس اسباب ہیں اللہ کے رسول اپنے خرچ کے علاوہ سارا کچھ خرچ کر دیتے تھے، یعنی کہ اپنے گھر کے ذاتی خرچ کے علاوہ آپ سالانہ اپنی بیویوں کو خرچ دے دیتے، باقی سارا کا سارا اللہ کے رسول جو ہے نا وہ خرچ کر دیتے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کاموں کے اندر جو ہے نا وہ اللہ جو ہے نا وہ میں اس پر ضمانت دے سکتا ہوں جو 3 کام ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جو ہے نا وہ مال خرچ کرنے سے مال کے اندر جو ہے نا وہ کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پر ضمانت دی ہے اور قسم بھی اٹھائی۔ نبی علیہ السلام کو کوئی بات کرنے کے لیے آپ کی زبان وحی کے علاوہ نہیں بولتی، آپ کو کوئی بات کرنے کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ آپ ویسے بھی بات کر دیں تو وہ سچی ہے، لیکن کسی بات کے اندر وزن ڈالنے کے لیے آپ نے یہ قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ان 3 چیزوں کے اوپر، اور پہلی چیز یہ ہے
کہ جو صدقہ ہے وہ مال کو کم نہیں کرتا، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی ہے اس کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ جانوروں سے لے لیں، جو جانور حلال ہیں اور اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، اللہ کے نام سے مراد تکبیر پڑھ کے، چاہے وہ چکن سے لے کر آپ جو ہے نا وہ جتنے اونٹ تک چلے جائیں، جتنے بھی جو ہے نا وہ حلال جانوروں پر چھری جو ہے نا وہ پھیری جاتی ہے، یہ سب کی گروتھ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن جو حرام جانور ہیں، جن کی گروتھ جو ہے اپنا، جن کے اوپر چھری نہیں پھیری جاتی، جن کو نہیں کھایا جاتا، ان کی تعداد جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے حلال جانور کے مقابلے۔ اسی طرح مال ہے، ہر وہ سخی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ہر وہ کمزور انسان جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی جو ہے نا وہ فقر اس کے اوپر نہیں آنے دیتا، کبھی بھی جو ہے نا وہ اس کے مال کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ دوسرا وہ بندہ جو اپنا جو ہے نا وہ اللہ کے لیے جو ہے نا کہتے ہیں جی لوگوں کو جھکنا جو ہے نا وہ جھک جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں کمی نہیں آنے دیتا۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بیان فرمائی، والقاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ اس نے فرمایا اس کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرے گا۔ پھر اس نے پھر پوچھا جی اس کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا غصہ نہیں کرنا، وَلَكَ الْجَنَّةُ، اللہ اس کے بدلے میں جنت دے گا تمہیں۔ یعنی کہ فساد کی جڑ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو نہیں پکڑنا، یہ نہیں اپنے جو ہے نا وہ جڑوں کے اندر آنے دینی۔ اس غصے سے وہ مراد ہے کہ جو انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد انسان جو ہے نا وہ اپنے ہوش کھو کر بڑے سے بڑے جو ہے نا وہ فیصلے کرتا ہے، پھر اس پر اٹک جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بات کو ختم کر دے گا، اللہ کے لیے چھوڑ دے گا، یہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دے گا۔ اور یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ بات کو بڑھاتے نہیں۔ غصہ آنا فطرتی عمل ہے، اس پر ڈٹ جانا فطرتی عمل نہیں، یہ کوئی بہادری نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو اکھاڑے کے اندر، میدان کے اندر کسی دوسرے شخص کو جو ہے نا وہ گرا دیتا ہے۔ اصل پہلوان وہ ہوتا ہے جب اس کو غصہ آتا ہے تو اس غصے کو کنٹرول کر کے دکھاتا ہے۔ انسان جو ہے نا وہ اسی چیز کا مرکب ہے کہ اس کے اندر جذبات ہیں، خوشی کے ہیں، غم کے ہیں، غصے کے ہیں، خوف کے ہیں، بہادری کے ہیں، سخاوت، یہ سارے جذبات ہیں جو کسی انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور انسان انہی جذبات کا مرکب ہے، انہی سے بنا ہوا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو امتحان کو پاس کرتا ہے، نہ کہ امتحان سے جان چھڑاتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو پار کر جانے کی جو ہے نا وہ ہمت رکھتا ہے، نہ کہ یہ ڈھونڈتا ہے کہ مجھے آسانی کن رستوں سے ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری دنیا کے اندر اپنا لوگ جو ہے نا وہ دعوت کا اثر پھیلایا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ کیسے پھیلایا ہے؟ آپ نے 13 سال شدید مشکلات کو برداشت کیے، پھر اس کو فتح کیا ہے، اس جگہ کو اللہ کے حکم کے ساتھ۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جس علاقے میں آپ رہتے ہوں، کبھی لوٹ کر اس کی طرف آئیں، لوگ آپ کو اپنے ہی گھر آنے سے منع کر دیں، آپ دستے کے ساتھ ہوں، آپ کے پاس ہتھیار ہوں، لوگ ہوں، آپ پر مر مٹنے والے آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور لوگ کہیں جی اب نہیں اگلے سال آئیے گا۔ یہ صلح حدیبیہ ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے ایمان کی اس صفت کو، تقوی کی اس صفت کو برقرار رکھا ہے۔ لوگ معاہدہ کرنے کے لیے آئے صلح حدیبیہ پر، اور آ کر کہا جی معاہدہ کریں۔ مسلمانوں میں سے کسی نے معاہدے کو تحریر کیا اور اس میں لکھ دیا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ یعنی کہ قریش مکہ کے درمیان طے پا رہا ہے۔ جب قریش کے وفد نے اس کو پڑھا، کہا جی ہم تو کسی محمد رسول اللہ سے معاہدہ نہیں کر رہے، ہم تو محمد بن عبداللہ سے معاہدہ کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ درمیان سے ختم کیجئے۔ معاہدہ تو دو طرفین کی رضامندی کا نام ہے، آپ رسول اللہ مانتے، ہم تو رسول اللہ نہیں مانتے، یہاں پر محمد بن عبداللہ لکھیے۔
آپ نے جو ہے نا وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ علی یہاں سے رسول اللہ مٹا دو، عبداللہ لکھ دو۔ کہا اللہ کے رسول یہ نہیں ہم کریں گے۔ ہم کیوں کہیں جی؟ اسی رسول اللہ کے لیے تو ہم نے جو ہے نا وہ قربانیاں دی، اسی کے لیے اپنا وطن چھوڑا ہے، ہم نہیں مٹائیں گے۔ ان کی بھی ایسی کی تیسی۔ اب یہ انہوں نے کہا نہیں ہے، میں جو ہے نا وہ جذبات بیان کر رہا ہوں، بہادر تھے نا تو وہاں پر کہا ہوگا، جیسے انہوں نے اب پھر جو ہے نا وہ سمجھا لینے کہ رسول اللہ لکھنا کہ نہیں۔ آپ ہمیں کہ تو سیڑتے ہو، ادھر آؤ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہے، چونکہ آپ اس دنیا کی زبانوں کو نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے رسول کا جو علم تھا وہ محفوظ تھا، وہ لیمینیٹ تھا، وہ پیک شدہ تھا، جو آپ کے دل پر اترا تھا اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ آپ کا اتنا ہی تعلق تھا، اور وہ کیسا لکھنے میں نظر آتا ہے، وہ کیا ہے، یہ دنیا کے جو علم ہے اس حساب سے اس کو محفوظ کیا، یعنی کہ اس اعتبار سے اس علم کی اتنی شان۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ ایک امت کے لیڈر ہیں، امت کے لیڈر ہیں، آپ پر ذمہ داری ہے، اور آپ نے انہی دو لفظوں کے لیے 20 سال جنگ لڑی ہے۔ 20 سال۔ آپ کسی افغانی کو جا کر پوچھیں، آپ امریکہ کے تلوے چاٹیں گے کہ جنہوں نے 20 سال آپ پر بم برسائے ہیں؟ پوچھیں جا کر ان سے کہ 3 نسلیں اس جنگ کے اندر جھونکی ہیں، آپ نرمی کا پہلو اختیار کریں گے؟ وہ کہیں گے نہیں کریں گے۔ کیوں کریں ہم؟ اور جس اللہ کے رسول نے انہی 2 لفظوں کے لیے، رسول اللہ، محمد سے تو اختلاف ہی نہیں تھا، سرداری ان کو دینے کے لیے تیار تھے، مال ان کو دینے کے لیے تیار تھے، گھر کے پسندیدہ رشتے دینے کے لیے تیار تھے، حتیٰ کہ تجارت کی سارے عہدے دینے کے لیے تیار تھے۔ رسول اللہ نہ لاؤ، محمد لے کے آؤ۔ اسی رسول اللہ کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ کوئی بات نہیں، آئے گا وقت، وہ موقع آئے گا کہ جب اسی لفظ کا ڈھنکا ساری دنیا کے اندر بچے گا۔ وہ موقع آئے گا، چونکہ یقین تھا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ احکام پر، اللہ کے دلاسوں پر، اس قرآن مجید پر سب سے زیادہ یقین اللہ کے رسول علیہ السلام کو تھا۔ آپ نے کہا مٹا دو، لکھو، معاہدہ ہو گیا۔ اگلے سال صرف وزٹ کرنے کے لیے نہیں آئے، اللہ نے ملکیت ہی دے دی کہ اب یہاں پر اسی محمد رسول اللہ کا حکم چلے گا کہ مدینہ کے اندر کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا۔ اور آپ نے اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی بھی کافر اس مکہ کے اندر داخل نہ ہو۔ آپ نے اعلان کر دیا۔ وہ بھی وقت آیا کہ آپ کے اصحاب نے پورے حجاز سے یہود کو نکال دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اس کے اندر کوئی داخل نہ ہو۔ یعنی کہ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس پر استوار ہو کر انسان کی جو ہے نا وہ شخصیت مضبوط ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ سب ہی ایک ہی جو ہے نا وہ کیفیت اور ایک ہی مزاج کے ہوتے ہیں۔ آپ کے جو کہتے ہیں جی خلوص ہوتا ہے، آپ کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جی محنت ہوتی ہے، لوگ اٹھاتے ہیں اور آپ کے منہ پر دے مارے گی، لیکن اسی پر کنٹرول کرنا ہی ایک مومن کا جو ہے نا وتیرہ ہے۔ چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، ہمیں اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، انسان اس پر جو ہے نا وہ کیا کرے، جو انسان محاسبہ کر رہا ہے، اگر تو کوئی ایسی غلطی ہے جو قابل برداشت ہے تو اس کو برداشت کرے، ورنہ اتنا غصہ کرے جتنا بنتا ہے۔ ہمارے ہاں غصہ وہ کرتے ہیں کہ ہون اتنے ہی جا کے ملیں گے، اے فیصلہ ان اتنے ہی ہوئے گا جا، اوہ بھائی یہاں پر فیصلہ کرنا ہے، یہاں پر اس کو جو ہے نا وہ جانے دینا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے کن کن لوگوں کو معاف نہیں کیا، کن کن لوگوں کو آپ نے کن لوگوں کو معاف نہیں کیا؟ سب کو معاف کیا۔ اور آپ کو ان لوگوں نے پھر وہ آپ کے جان نثار بن کے دکھایا۔ ان لوگوں نے کون ایسا بندہ ہے جس نے اسلام کی دشمنی کے بعد اسلام قبول کیا ہو اور اس کے بعد اللہ کے رسول کا جان نثار نہ بنا ہو، اور اس نے اسلام کے اندر گراں خدمات جو ہے نا وہ انہوں نے نہ ادا کی ہوں، گراں قدر خدمات ادا کی ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید ہو، عمر بن خطاب ہو، سیدنا امیر معاویہ ہو، اور کئی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے پہلے کھلم کھلا اسلام کی مخالفت کی، جب مسلمان ہوئے پھر اتنی ہی اسلام کی خدمت کی، حتیٰ کہ لوگ اس حد تک جن کی وجہ سے غزوہ احد کے اندر نقصان اٹھانا پڑا، اسی خالد بن ولید کی وجہ سے چند سالوں کے اندر اسلام کتنی خطوں کے اندر پھیلا، وہ نقصان تھوڑا تھا، فائدہ اللہ نے کتنا دیا۔ تو یہ مومن ہوتے ہیں وہ جو اپنی تنگی اور اپنی فراخی کے اندر
اپنی جو ہے نا وہ آسانی کے اندر خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو قابو کے اندر رکھتے ہیں، وہاں پر نکالتے ہیں جہاں پر نکالنا چاہیے۔ ہمارا یہ الٹ حساب ہے کہ جہاں پر نہیں نکالنا چاہیے وہاں دل کھول کر غصہ آتا ہے، اور ہمارا غصہ بھی نا بڑا سمجھدار ہے، اس نے کبھی بھی تگڑے بندے پر نہیں آنا، کبھی بھی اپنے سے زیادہ جو مضبوط بندہ ہے وہ اس پر آتا ہی نہیں ہے، اتنا پڑھا لکھا غصہ ہے۔ جیسے ہی کمزور کوئی غلطی کرے گا ایویں بھج کے آندا ہے جویں غصہ بھی ٹیکنالوجی نہ بنیا ہوا ہے، یعنی کہ سافٹ ویئر ہے اور فوری طور پر انسٹال ہو جاتا ہے، فوری طور پر باہر آئے گا۔ کسی کمزور سے غلطی ہو جائے صحیح ہووے صحیح، اسی انتظار چ رہنے ہیں کہ ہاں ان کمزور کو غلطی ہوئی ہونے دے تو چل دوڑو۔ نبی علیہ السلام کا یہ وتیرہ نہیں تھا، آپ کی یہ سنت نہیں تھی۔ کمزور ہے یا کوئی طاقتور ہے، اگر تو حق کی بات ہے تو پھر غصہ ہے، اگر معاف کر دینے کی بات ہے تو سب کو معاف کیا، اگر کسی پکڑ کی بات ہے تو سب کی پکڑ کی، پھر یہ نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ غصہ آتا ہے تو سب پر آنا چاہیے، کنٹرول کرنا ہے تو سب پر کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ جو کوئی اپنے سے سٹرونگ بندہ جو ہے نا وہ کوئی غلط کام کرے، اس کو ہم کہیں کہ یہ تو اس کی جو ہے نا وہ تھوڑی بہت کہتے ہیں جی اس میں خامی ہے لیکن چلیں بابل برداشت ہے۔ اپنے سے کمزور سے غلطی ہو جائے اے تیندی تے کوئی تربیت ہی فرق ہے، اے تے ہے ہی اتنا دا، ایسے جملے ہم ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہم اس بارے کے اندر جواب دیں اپنے مالک کو، اپنا جو ہمارا رب ہے اس کو جواب دیں اپنے ان رویوں کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غصے کا ختم پی جانے کا یہ عملی نمونہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ معاف کرنا سیکھیں، کہ اللہ ہمیں اس کے بدلے میں معاف کر دے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسے واقعات ہیں ہماری تاریخ کے اندر، لوگوں نے اس لیے خرچ کیا ہے، اس لیے لوگوں نے جو ہے نا وہ معاملات کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے بدلے میں ان سے حساب نہ لے۔ میں خود اپنا ہمارے استاد محترم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اپنا جو ہے نا میں نے خود جو ہے نا وہ بیت اللہ کے طواف کے دوران ایک بندے کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے طواف کے دوران کہ یا اللہ جو ہے نا وہ کوئی اس کا وہ تھا کوئی ڈیرا یا کوئی کہہ دیں ایسی کوئی جگہ تھی جہاں پر لوگ کچھ لینے کے لیے وصول کرنے کے لیے یا اور کچھ معاملات کے اندر آتے تھے۔ یا اللہ میں نے آج تک کسی سے حساب نہیں کیا، آج جو رہتے بھی ہیں وہ سارے ختم کر دیتا ہوں، بس تو نے روز قیامت میرے سے حساب نہیں کرنا۔ میں نے لوگوں کو معاف کر دیا، اس کے بدلے میں یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ آپ کو اس صحابی کا عمل پتہ ہے کہ جو مسجد کے اندر داخل ہوتا تھا اور داخل بعد میں ہوتا تھا پہلے جنت کی بشارت ملتی تھی۔ صحابی رسول کو جو ہے نا وہ یہ سوچی کہ میں پتہ تو کروں یار یہ کیا ہے، 3 دن ہو گئے کل ہی جنت لے کے بھجی جاتا، اور اتنا معروف بھی نہیں ہے، مطلب کہ اس سے زیادہ نمازیں تو ہم پڑھتے ہوں گے، کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ وہ عمل یہی کرتا تھا، گھر میں اس کے 3 دن مہمان بن کے رہے ہیں، کیا ہے یار یہ بھی تہجد پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی مزدوری کرتے ہیں ہم بھی کرنے جاتے ہیں، یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی تلاوت کرتے ہیں ہم۔ اس کو پوچھ لیا کہ یار میں 3 دن سے کھپ رہا ہوں، کوئی ایسا عمل نہیں ملا جو تیرے اور ہمارے درمیان کوئی فاصل ہو، یعنی کہ فیصلہ کرنے والا ہو کہ تو ہم سے بہتر ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے جو ہے نا فرمایا 3 دفعہ تیرے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے جو ہے نا وہ مسجد میں داخل ہوگا، اور تو داخل ہوتا ہے 3 دن۔ اس نے کہا ایسا کوئی عمل نہیں، ایک ہے شاید وہ تم کرتے کو نہیں، جو رات کو سونے لگتا ہوں تو جتنے لوگوں کو جو ہے نا وہ میں ملا ہوتا ہوں یا جتنے کے ساتھ میرے معاملات ہوتے میں کہتا ہوں کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، اللہ تو بھی مجھے معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا میں نے، کسی پر میرا کوئی گلہ اور غصہ نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور اللہ نے اس کو بڑی بات ہی لکھا ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ معمولی میں نے خود کہا ہے، اس سے پہلے میں خود کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی ساری تعلق داری کو، آپ کی ہوئی محنتوں کو، آپ کے خلوص اور جذبوں کو اس طرح اٹھاتے اور منہ پر دے مارتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، ایک ہے کہ بدلہ لینا ہے، ایک ہے کہ اللہ سے بدلہ لینا ہے۔ یہ آپشن ہے، یہ ہمارے سامنے چیز پڑی ہے کہ ہم نے کیا اٹھانا ہے، اللہ سے بدلہ لینا ہے، اس کے بدلے میں اللہ کے سامنے جانا ہے، یا دنیا کے اندر ہی سارے حساب کرنے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ بھی اس کو جو ہے نا وہ چھوٹا عمل نہیں کہہ رہے،
آپ کو پتہ ہے کہ احسان کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نارمل نیکی جو ہوتی ہے نا بہت اچھی نیکی، اس کو کہتے ہیں احسان، اس کو کہتے ہیں کرنے والے کو کہتے ہیں محسن، وہ والی نیکیاں کرنے والا جو بہت بڑی بڑی نیکیاں ہوں۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ جب کہہ رہا ہے کہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو یہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے، واقعی عظیم لوگ ہیں۔ ہر بندے کے بس کا کام ہی نہیں ہے کہ دوسروں کو معاف کر دے، ہر بندے کے بس کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ غصے کو پی جائے اس وقت جب غصے کو پینے کی بات ہو، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ کن کے بس کی بات ہے؟ جو محسنین ہیں، جو اللہ جن سے محبت کرتا ہے۔ آپ مجھے بات بتائیں، دنیا کے اندر سب سے بڑی جو ہے نا وہ بات یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے محبت کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کبھی اس کو سوچئے گا کہ ہم اپنے رب سے محبت رکھتے ہیں کہ نہیں۔ یہ الگ سے موضوع ہے، جس دن ہوگا آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے یہ ہوتا کیا ہے رب سے محبت رکھنا۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ میں آپ کو اس کی حدیث سے مثال دیتا ہوں نماز کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہوتا ہے، یہی والا جو میں نے کہا نا بڑی بڑی نیکیاں۔ جبریل آئے انسانی شکل میں، شاگرد بن کر سامنے بیٹھے ہوئے اور پوچھا کہ مل احسان؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ پہلا درجہ تو یہ ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اس طرح اللہ کی عبادت کرے کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح نماز کو پڑھ۔ اگر یہ نہیں پیدا ہو رہا جذبہ دل کے اندر، یہ نہیں سوچ آ رہی دل کے اندر، تو کم از کم یہ سوچ لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہی میں پہلا آپ کو درجہ بتا رہا ہوں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے بڑا درجہ یہ ہے، یہ اللہ نے جو بیان کیا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہے نا وہ کسی کے بارے میں یہ کہا کہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑاؤں گا، صبح قیادت کا، آگے لشکر کو جو ہے نا وہ لیڈ کرنے کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، پہلی بات، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں، دوسری بات۔ یہ سب کو کہہ دیا کہ اب جاؤ اپنے خیموں کے اندر، صبح میں اعلان کروں گا کہ کس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ شخصیت ہیں جن کے ایمان، جن کے علم، جن کے تقوی، دین کے اندر خودداری، دین کو نافذ کرنے کا جذبہ اور اس کی طاقت، یہ جو میں نے لفظ بولے ہیں یہ سب کی گواہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے دی ہے، ان سب کی گواہی۔ کتنا جری مومن ہوگا، کتنا جری مومن۔ شیطان بھی جو ہے نا وہ جس کے سامنے اس کے رستے سے آنے ڈرتا ہے، جس نے اپنے دور حکومت کے اندر رستم و میران کے تخت الٹا کے رکھ دیے، اس دن کہتے ہیں کبھی دل کے اندر نہیں آیا کبھی بھی کہ لیڈنگ رول کے اندر عمر کو بلایا جائے۔ اس دن دل کے اندر آ گیا کہ شاید کاش کہیں ایسا ہو جائے کہ صبح جب آواز نبوت نکلے تو اس کے اندر سے آواز آئے کہ عمر کو جھنڈا پکڑایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مہر لگی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ پہلی والی بات تو سارے کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت، لیکن مہر لگنے والی تھی، کیا مہر؟ کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے۔ وہ مہر حصے میں آئی تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ کتنے عظیم ہے وہ انسان، کیسی فضیلت اور کیسی محنت کی ہوگی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کہ اللہ کے رسول کے منہ سے یہ سننا مل رہا ہے کہ اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ اور بھائی یہ تو جنرل بات کی ہے، وہ کتنے عظیم انسان تھے کہ جن کا نام لے کر یہ بات ہو گئی کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ معمولی عمل ہے ہی نہیں، یہ کیسے معمولی ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے محنت زیادہ درکار ہے، اس کے لیے انسان کو تقوی کی کیفیت درکار ہے۔ ہم تو یہ کہتے نہیں ہیں کہ یہ معمولی کام ہے، بڑے کام ہے، یہ بڑا بندہ ہی کرے گا۔
اللہ تعالیٰ بھی انسان کا سر جو ہے نا وہ اس کے مطابق سرداری دیتا ہے۔ اللہ نے مکلف اس کو بنایا ہے کہ جس کا نفس وزن اٹھا سکتا ہے، لیڈر اس کو چنا ہے کہ جو اس لیڈری کا جو ہے نا وہ وزن برداشت کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا منہ سے مانگ کر کبھی بھی جو ہے نا وہ سرداری نہیں لینی کہ میں آپ کو لیڈ کرتا ہوں۔ لوگ فیصلہ کریں گے، نظام فیصلہ کرے گا کس کو ہونا چاہیے سامنے، شورا فیصلہ کرے گی جو ہے نا وہ کون ہمارا حکمران ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اس کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے کہ امت تھوڑا برداشت کرے گی، اور لیڈر نے، امت نے ایک پتھر باندھے، لیڈر نے 2 پتھر باندھے، اس نے کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کون؟ اعدت للمتقین، یعنی کہ جن متقین کے لیے جنت اللہ نے تیار رکھی ہوئی ہے۔ یعنی کہ آپ کسی دعوت پر مدعو ہوں، آپ اس طرف سفر کر رہے ہوں، اور رستے میں آپ کو کوئی آ کر یہ کہے کہ آپ ذرا جلدی کیجئے، آپ کے لیے دسترخوان سجا ہوا ہے، اس دسترخوان کے اندر یہ کھانے تیار ہیں، آپ کی مہمانی کے لیے یہ بنا ہوا ہے، آپ کی کچھ جذبات جو ہے نا وہ فرحت والے ہو جائیں گے کہ میرے میزبان نے میرے لیے یہ تیاری کی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کر آؤ۔ کس لیے؟ اس نے جنت وہ تیار کی ہے جس کی چوڑائی صرف آسمان اور زمین جتنی ہے، ساری اللہ دے گا تمہیں۔ یہ جتنی دنیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ بڑھا کر اللہ آخری جنتی کو جنت دے گا۔ اور جو مومنین ہیں، جنہوں نے زندگیاں رب کے نام کی ہیں، ان کو اللہ کیا کچھ نوازے گا؟ جنہوں نے اس دین کے لیے خدمات دی ہیں، جنہوں نے اس کی اشاعت اور اس کی ترویج کے لیے اپنا خون اور پسینہ بہایا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ اللہ تعالی، ان جیسے بڑے بڑے محدث، اور امام احمد جیسے امام اہل السنہ، امام عظیمہ جنہیں کہا جاتا ہے، جنہوں نے تکلیف برداشت کی ہیں، ان کو اللہ کیا کچھ دے گا؟ اور وہ صحابہ کرام جن کے جسم مبارک کے اوپر ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا جس پر میدان جہاد میں لڑتے ہوئے کوئی زخم نہ لگا ہو، ان کی کیا عظمت ہوگی؟ اور وہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام جن کا نام لے کر اللہ نے جنت کی جو ہے نا وہ رسول اللہ سے بشارت دلوائی ہے، ان کے لیے انعام کا کیا عالم ہوگا؟ اور وہ صدیقین، وہ شہداء، وہ عمر فاروق، وہ عثمان غنی، وہ علی المرتضیٰ، ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ وہ اماں عائشہ، وہ اماں فاطمہ، وہ رسول اللہ کی بیویاں، ان کے لیے اللہ نے کیا کچھ تیار کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار، جن کو نبی رسول اللہ کا ہمسایہ اور پڑوس نصیب ہوگا، اللہ نے ان کو کیا کچھ دینا ہوگا؟ اور یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ متقین کے لیے اللہ نے جو تیاری کی ہوئی ہے، اور یہ تیاری ان صفات کے ساتھ، یہ چند صفات بیان ہوئی ہیں یہاں پر کہ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں کب؟ جب ان پر تنگی ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، دونوں وقتوں میں غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ صفات اپنے اندر جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں کو اللہ تعالی ہمارے اندر جو ہے نا وہ جب اس کی پیدائش ہو تو اس کی گروتھ اور اس کی افزائش کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پانے والے ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی روحوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہیں سے اپنے جو ہے نا وہ آئندہ خطبے اس کے موضوع کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔